السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، یہودی ایجنٹ اور سیاسی بیان۔ جیو نیوز نے حسب روایت اپنی منافقانہ صحافت اور اسٹیبلشمنٹ کی دیاڑی لگاتے ہوئے مولانا کے جس بیان کو توڑ موڑ کر پیش کیا، اس کا ویڈیو کلپ ملاحظہ کرے کہ مولانا صاحب نے بات کو کس انداز میں کہا اور منافق نیوز نے کس انداز میں پیش کیا۔ ذرا سا اس ویڈیو کلپ کو ملاحظہ کیجیے۔ ختم ہوں گی تو آپ ان کو یہودی لابی سے دوبارہ مسلمان لابی میں کیسے لکھیں گے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم نے برصغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے یا ہم نے عالمی سطح پر کسی کو امریکی ایجنٹ کہا ہے تو یہ عنوان ہے، ایک گالی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر ایک ورلڈ وائڈ جو اکنامک نیٹ ورک ہے اور اس کے اوپر جو جوش کا ایک بالادستی ہے، جب میں دیکھوں گا کہ میرے ملک کو بھی اس نیٹ ورک کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہاں پر میں سود کے خاتمے کی بات کرتا ہوں اور میں مکمل طور پر عالمی سطح پر سودی نظام کے اندر جا رہا ہوں، ان کی معیشت کے اصولوں کے مطابق چلوں گا، تو اس سے میرا اختلاف ہوگا۔ اب اس اختلاف کا عنوان اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ، تو اس کو گالی کیوں کہا گیا؟ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلم سٹیٹس پاکستان میں دینا یہ میرے تحفظات ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیں، آپ مجھے مطمئن کریں میں پاکستان کا شہری ہوں، میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ان کی ایک سوچ ہے، ان کے تحفظات ہیں، میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں مغربی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہماری اسلامی اور مشرقی تہذیب جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں گالی دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا جائے، مجھ سے بات کی جائے۔ سیاستدان کا کام یہی ہوتا ہے۔ اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے یا آپ کے ساتھ میں نے کوئی ایک تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کا فضل الرحمان یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے، تاکہ جب میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں تو آپ یا مجھے مطمئن کر سکیں اس بات پر کہ میرا ایجنڈا نہیں ہے، یا یہ کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور آپ کے مفاد کے لیے ہے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں، اور آج جب ان کے لوگ آئے ہیں، اگر یہ لوگ 12 سال پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیچیوڈ ہوتا، اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا وہی ایٹیچیوڈ۔ بہت شکریہ۔ پیارے بھائیو، آپ لوگوں نے سنا ہوگا مولانا صاحب کے جیو نیوز پر جو کلپ تھا۔ جیو نیوز اب ایک بار پھر اپنی روایتی دیاڑیداری پہ اتر آیا۔ دبئی لیکس کے ذریعے پی ٹی آئی کو کلین چیٹ دینے کی سازش کے بعد قائد جمعیت کی جانب یہ بیان منسوب کر دیا کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا محض سیاسی بیان تھا۔ اس حوالے سے قائد محترم کی آج کی گفتگو کلپ پیش خدمت ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہودی ایجنٹ کے متعلق سوال کا جواب دیا۔ اس پوری گفتگو میں کہیں سے بھی یہ جملہ تلاش کر کے بتا دے تو نوازش ہوگی۔ اگر اس کلپ میں یہ جملہ موجود نہیں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ حصہ کاٹ دیا گیا ہے جس میں یہ جملہ موجود ہے، تو براہ کرم وہ جملہ تلاش کر کے ہمارے ساتھ شیئر کر دیتا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن اگر آپ ان میں کسی بات پہ نہیں آئے اور اس کے باوجود اس الزام پہ مصر ہے، تو پھر کوئی اور ہو نہ ہو، تم پکے یہودی ایجنٹ ہو۔ تمہارا یہ طرز عمل یہودی ایجنٹ کے بالواسطہ حمایت میں جا رہا ہے۔ جیو نیوز والوں کی منافقانہ نیوز پر اب سے بھی ہم لعنت پیش کرتے ہیں، اور جو بھی اس طرح کے جھوٹ اور پیک نیوز شیئر کرتے ہیں تو ہم انہوں پر لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ مولانا صاحب نے اس طرح کچھ بھی نہیں کہا، اور جیو نیوز نے کہا کہ اس کو یہودی ایجنٹ کہنا محض سیاسی بیان تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔